میرے ہی واسطے دیا تھا، میں اتنا قابل ہو گیا، سمجھ رہے نہیں؟ کہا میرا واسطہ، مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے ہیں۔ غوث پاک نے خود کہا میں کہیں ہوں، میرا مرید کہیں ہو اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے۔ کہا کس کا واسطہ دیا؟ کہا لوٹے والے بابا کا بادشاہ واسطہ دیا۔ تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے۔ اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے، کہنے لگے واہ میرے غوث، مجھے پتا بھی نہیں تھا مگر کتنا کمال کا بنا دیا، آپ کی نظریں پڑی میں کتنے کام کا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے رو کیوں رہے ہو، تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا؟ تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے، وضو بناتا ہے، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، میں ہی گناہگار ہوں۔ ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما، ادھر انہوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو، اور واپس غوث پاک کی خانقاہ میں آ جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صلات، نعرہ گوش۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ غمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ جب میں بغداد شریف گیا نا، غوث پاک کے مزار شریف، مجھے اتنی باتیں یاد ہے، میں ان کو بتائی۔ غوث پاک نے کہا کوئی میرے مدرسہ نا، غوث پاک کا مدرسہ، کہ میرے مدرسے سے ایمان والا اچھی نیت سے دیکھتا ہوا مدرسے سے گزر جائے نا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لنگر شریف وہاں پہ ہم خود گئے، آج بھی لنگر بنتا ہے، آج بھی۔ تو بہت سارے لوگ وہ مجھے جانتے تھے نا، لڑکے بہت اکٹھے ہو گئے، پھر تو اپنے علاقے کے جو گئے ہوئے تھے، جو بمبئی اور سب، پھر انہوں نے مجھے سرچ کیا، دیکھا موبائل پہ، تو سب میرے ساتھ ہو گئے۔ تو وہ لالا ارے میں نے کہا غوث پاک کی بارگاہ میں یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم تم سے بھی گئے گزرے، یہاں نوکر ہیں، سمجھے؟ میں نے کہا تو وہاں بیٹھ رہے تھے نا، تو میرا کپڑا تھا، کالا رومال ڈالا ہوتا ہے میں سید صاحب، تو میں نے کالے رومال سے اپنی وہیں جھاڑو ماری تھی، سمجھے؟ اور مجھے آنسو نکل رہے تھے، میں نے کہا یار وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ یہاں پہ بیٹھنے والا کتا بھی شیر کو مار کے چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ۔ پھر ہم صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے دریا دجلہ کنارے ٹہلنے گئے، تو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا، یار میں کہہ رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے کہاں۔ تو وہ جگہ، وہ لڑکے بولے حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یار ایک اللہ کے ولی یہاں پہ جن کے مزار پہ ہمیں جانا ہے، انہوں نے یہاں پہ جنت کی پلاٹنگ کی ہے۔ کیا کی ہے؟ جنت کی پلاٹنگ، جنت کی پلاٹنگ کی ہے۔ اچھا جنت کی پلاٹنگ کیا کی ہے؟ انہوں نے دریا دجلہ کے کنارے نا مٹی کے ایسے سے گھر بنائے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں۔ ان اللہ کے ولی کا نام بتاؤں؟ ان کا نام ہے حضرت بہلول دانا۔ کیا نام ہے؟ بہلول دانا۔ ان کے مزار بھی وہیں آگے، اور زبیدہ کا مزار بھی وہیں ہے۔
تو خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے، خلیفہ ہارون رشید جا رہے تھے، گزر رہے تھے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، کہنے لگے بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ ان کو کچھ لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا سمجھتے تھے، دانا سمجھ رہے کچھ دیوانہ سمجھتے تھے، کچھ دانا. کہہ رہے ہیں بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. بولے کتنے کا؟ بولے 10 روپے کا. یہ ہنس کے چل دیے، بولے یار میں تمہیں بہلول دانا سمجھتے تھے مگر دیوانے ہی نکلے تم، اور چلے گئے. پیچھے سے ان کی بیوی آ رہی تھی، بیوی کا نام زبیدہ تھا، خلیفہ ہارون رشید کی. وہ آئی بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بیچ رہے ہوں. خاتون کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے. انہوں نے 10 روپے نکال کے دیے، کہا لو ایک مکان مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے، کون سا لوگی؟ تو بولی یہ والا. انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. چلے گئے. خیر اب رات کو جب سوئے خلیفہ ہارون رشید تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار ایک نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، اس کے پاس بڑے بڑے خوبصورت فرشتے تھے نا، بڑے بڑے خوبصورت کھڑے ہیں. کہا یہ اتنا شاندار محل اور یہ سب کیا ہے؟ تو بولے یہ جنت ہے. ارے بولے جنت ہے؟ بولے قریب چل کے جب دیکھا تو ایک مکان پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی طرف سے. ارے بولے یہ مکان کیسا؟ بولے یہ زبیدہ کے نام بہلول دانا نے کر دیا. تو بولے ہماری بیوی ہم دیکھ کے آتے ہیں مکان کا. بولے نہیں وہ دنیا ہی پہ ہوگا. اسی کھینچا تانی میں آنکھ کھل گئی. اب تو بڑے پریشان یہ، بولے یار خرید ہی لیتے ہم، اچھے رہتے خرید لیتے. اب صبح ہی اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا ڈھونڈو بہلول دانا کا. تو اس پار پھر مکان بنائے پڑے. بولے مکان لے لو جنت میں مکان. اب یہ پہنچ گئے، ذرا پیسے اسے ڈال کے بولے 4-5 خرید لوں گا. پہنچے، بولے بہلول دانا کیا کر رہے ہیں؟ بولے مکان بیچ رہا ہوں. بولے کتنے میں؟ تو بہلول دانا بولے بادشاہ آپ کی آدھی بادشاہت میں ایک چھوٹا والا مکان. بولے کیا یار پلاٹنگ اتنی مہنگی ہو گئی، کل 10 روپے میں اور آج آدھی بادشاہ. تو بہلول دانا کیا بولے؟ بہلول دانا کہنے لگے خلیفہ ہارون رشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات دیکھ کے آیا تو اب سودا کر رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ والے. بہرحال غوث پاک کی بات چلی تھی. اب وہ آئے لوٹ کے لوٹے والے بابا بڑے پیر کی بارگاہ. بڑے پیر مسکرا کے بولے ہاں شیخ احمد البرقی البریقی، شیخ احمد اب تو پتہ چل گیا تم کون سے مقام پہ ہو. لے بڑے پیر صاحب یہاں بتا رہے، کہہ رہے اب تو پتہ چل گیا. اللہ تو بات یہ کہی تھی میں نے نا، غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے چاہے جھاڑو مارنے والا ہو، اگر نظر کرم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے. یہ غوث پاک 15 سال کی ہر رات میں ایک پاؤں سے کھڑے ہو کر کے فجر کے ٹائم تک قرآن شریف پڑھنے والی ذات کا نام عبد القادر جیلانی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال جنگل کی گھاس اور پتے کھانے والی ذات کا نام غوث پاک عبد القادر جیلانی تھا. آج تم کسی پیر کسی مولانا کو بلا لیو اور چٹنی روٹی یا دال پال ایسے ہلکی رکھ دیو تو منہ ٹیڑھا کر لے گئی. سے بتا رہے ہو میں، منہ ٹیڑھا کر، تھوڑے خالی چارپائی پہ لٹا دیو اسے، منہ ٹیڑھا. کہا میری حیثیت اتنی ہے، بے عزتی کر رہا تو میری؟ اچھا تیری حیثیت بڑے پیر صاحب سے زیادہ. اسی وجہ سے لوگ پیر جو ہے نا مرید بناتے تو پہلے مکان دیکھتے کیسا مکان ہے، پھر پوچھیں گے بیٹا تم کاروبار کیا کر رہے ہو؟ اگر یہ کہہ دینا میں مزدوری کر رہا ہوں اور الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہوں تو اسے مرید نہیں بنائے گا، اس نیت سے کہ اس کو میں قریب کر لوں اور اپنا اثر اس پہ ڈال کے اس کے سارے گناہوں سے توبہ کرا لوں گا اور اسے دعا کرا کے نیک اور حلال کمائی سے یہ غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اسے وہ راستے بتاؤں گا. اس نیت سے نہیں کرے گا. اس نیت سے مرید کرتا ہے کہ مجھے گاڑی لینے مراد آباد پہنچے گی، ایسا مرید بناؤں گا میں، اور دونوں مارے جائیں گے، ایسا پیر بھی ایسا مرید بھی. بالکل ناٹک بنا لیا. چلو 2 باتیں وہ تھی اور ایک بات اب یہ ہوئی. اب پھر میں ایک بات کانٹے کی بتا رہا ہوں.
قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا یا حدیث پہ؟ توجہ رکھنا، اس طرف سے اچھا تھکے تو نہیں ہو آپ لوگ؟ ختم کروں یا بولوں؟ بولتا رہا الحمدللہ۔ اس طرف سے لے کر کے یہاں تک حضرت، اگر کوئی شخص ایسا ہو کسی کا مرغا مر جائے اور وہ آڑ میں جا کے مرے ہوئے مرغے کو کھا لے، کسی کا بکرا مر جائے مرے ہوئے بکرے کو کھا لے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کسی کا کوئی جانور جو حلال ہے اس کو ذبح کر کے کھانا، بیل گائے وغیرہ بکری، اگر وہ مر جائے اور وہ مرے ہوئے مردار اس کو کھائے گا کوئی؟ اور ایک شخص اتنا برا ہے حضرت، اتنا خراب ہے سید صاحب قبلہ، یار کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، قرآن خوانی مدرسے سے بلا کے بچوں سے کراتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ماں اس کی تڑپ رہی ہے، میری بیٹی رہ گئی اور میرا بیٹا چلا گیا، یہ ساری دعائیں، مگر یہ سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے۔ اس سے ذلیل اور اس سے برا کوئی ہو سکتا تمہاری نظر میں؟ بتاؤ، یہ بھائی کہلانے کا حقدار ہے؟ بھائی تو بھائی، انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ ارے کوئی اگر ایسا تمہیں مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، بتاؤ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو یار؟ نہیں۔ اس سے دوستی کرو گے؟ نہیں۔ گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے؟ دسترخوان پہ کھانا کھلاؤ گے؟ اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے؟ بولو بولو۔ 50% لوگ ہیں، وہ تو 5 تھے اب 50 ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا۔ آپ کہو گے یار کون سے مولانا کو بٹھا دیا، یہ تو بڑے اندر سے نکال کے لا رہے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے یار، میں ادھر اڑیسہ ادھر سب میں جب پروگرام میں جاتا ہوں حضرت، بعض جلسے کو سید صاحب اتنا خراب کر دیتے ہیں، ایسا ایسا شاعر، ایسا ایسا مولانا، کوئی ایک کام کی بات نہیں، اور بچے کھڑے ہو کے اور یوں ایسے کر پوری قوم کا پیسہ برباد کر دیا۔ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں ساری چیزیں سوچ سوچ کے جو حدیث اور قرآن کی پڑھتا ہوں نا، تم پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لالا کہ اگر میرے ایک بھائی نے، 2 بھائی، 10 بھائی نے اگر توبہ کر لی نا تو میرا نذرانہ وصول ہو گیا۔ یار میں نرا پیسوں پہ ہی تھوڑی رہوں گا، تم نے مجھے بلایا، تقریر کرا رہے ہو نا تو اس کے تو تم مجھے پیسے دے رہے ہو، مگر جو باتیں ایسی ہوں گی اور عمل میں تم لاؤ گے تو میری بھی تو زندگی ہے نا، مجھے بھی تو کچھ آخرت بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے؟ بولو بنانی ہے نہیں بنانی؟ تو میرا بھی تو حق ہے۔ اس نیت سے بتاتا ہوں، اس نیت سے نہیں، اگر میں چاہوں تو ہر 2 منٹ پہ تم کود کود کے نعرہ بھی لگاؤ گے، مگر مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو یہاں سے جائے آنکھ میں آنسو اور توبہ کرتا ہوا جائے، توبہ کرتا ہوا۔ اب ذرا سنو، کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا